وَيَثْبُتُ النَّسَبُ احْتِيَاطًا بِلَا دَعْوَةٍ وَتُعْتَبَرُ مُدَّتُهُ وَهِيَ 6 أشهر من الوطء فإن كانت منه إلى الوضع أقل مدة الحمل يعني 6 أشهر فأكثر يثبت النسب وإلا بأن ولدت لأقل من 6 أشهر لا يثبت وهذا قول محمد وبه يفتى وقال ابتداء المدة من وقت العقد كالصحيح۔ کل بات یہ چل رہی تھی کہ نکاح فاسد کے متعدد ہے کہ اس میں نسب ثابت ہوگا، وطی کرنے سے نسب ثابت ہوگا۔ اگر رخصتی نہیں ہوئی نکاح فاسد میں تو ایسی صورت میں نسب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن اگر نکاح فاسد میں وطی ہو گئی تو پھر نسب ثابت ہوگا۔ لیکن نسب ثابت ہونے کے لیے نکاح صحیح کا حکم یہ ہے، نکاح صحیح کا حکم یہ ہے متفق علیہ احناف کے یہاں کہ وقت عقد سے لے کر اور بچہ پیدا ہونے تک اگر اقل مدت حمل یعنی 6 مہینے کم سے کم 6 مہینے میں مکمل پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تام الخلقت بچہ 6 مہینے سے پہلے پیدا نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ نے شادی کی اور شادی ہونے کے 4 مہینے بعد 5 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو ایسی صورت میں ثابت النسب نہیں مانا جائے گا، اس کا نسب کسی اور سے ہی ہوگا، آپ سے نہیں ہوگا، اور اس کو ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ لیکن اگر 6 مہینے مکمل ہونے پر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ثابت النسب ہوگا، رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ ممکن ہے کہ رخصتی کا پتہ نہ چل رہا ہو، چپ چپاتے کہیں پر وطی ہو گئی ہو، اس وجہ سے وقت عقد سے نسب کی مدت کا شمار کیا جائے گا۔ مثلا 6 مہینے پہلے شادی ہوئی اور اب بچہ پیدا ہوا 6 مہینے میں، حالانکہ رخصتی ہوئی 3 مہینے پہلے، تو اب وقت وطی سے اگر دیکھیں تو 3 ہی مہینے ہوئے ہیں، لیکن وقت عقد سے دیکھیں گے اور وقت عقد سے لے کر اب تک یہ 6 مہینے مکمل ہو گئے، اس لیے بچہ ثابت النسب ہو جائے گا۔ یہ نکاح صحیح کا حکم ہے۔ اور اگر نکاح فاسد ہے تو نکاح فاسد کا بھی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک یہی حکم ہے کہ وقت عقد سے مدت شمار کی جائے گی، وقت عقد سے وضع حمل تک اگر 6 مہینے ہیں تو بچہ ثابت النسب ہوگا۔ لیکن امام محمد علیہ الرحمہ نکاح صحیح اور نکاح فاسد میں فرق کرتے ہیں۔ نکاح صحیح کے اندر تو وقت عقد سے وضع حمل تک 6 مہینے، اور نکاح فاسد میں وقت وطی سے لے کر اور وضع حمل تک 6 مہینے ہونے چاہیے۔ اس کو فرماتے ہیں کہ مدت نسب کا اعتبار کیا جائے گا، وہ ہے 6 مہینے وقت وطی سے، یہ امام محمد کا قول ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ مِنْهُ إِلَى الْوَضْعِ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ، اگر وطی سے لے کر وضع حمل تک اقل مدت حمل یعنی 6 مہینے پائی جا رہی ہے، اس سے زیادہ ہے تو نسب ثابت ہوگا، ورنہ تو اگر بچہ 6 مہینے سے کم مدت میں پیدا ہو گیا تو نسب ثابت نہیں ہوگا۔ یہ امام محمد علیہ الرحمہ کا قول ہے اور اسی پر فتویٰ ہے نکاح فاسد میں۔ وقالا، اور شیخین یہ فرماتے ہیں کہ ابتداء المدت من وقت العقد عقدی، وقت عقد سے مدت کی ابتدا ہوگی، شمار کیا جائے گا، کس صحیح، جیسے کہ نکاح صحیح میں وقت عقدی سے مدت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ وَرَجَّحَهُ فِي النَّارِ بِأَنَّهُ أَحْوَطُ، اور النہر الفائق نے یہ کہہ کر اس قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ احتیاط کے زیادہ قریب ہے۔ وَذَكَرَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةِ 21، اور تصرفات فاسدہ انہوں نے 21 شمار کرائے ہیں، یعنی النہر الفائق نے۔ وَنَظَمَ مِنْهَا الْعَشَرَةَ، اور 10 کو نظم میں بیان کیا ہے، الَّتِي فِي الْخُلَاصَةِ، جو خلاصہ میں ہے۔ یعنی نکاح فاسد کا تذکرہ آ گیا
تو دوسرے بھی احکام جو فاسد ہو جاتے ہیں، دوسرے بھی عقود جو فاسد ہو جاتے ہیں، ان کو بھی شمار کرا دیا اور ان کے احکام بیان کر دیے۔ پھر ایک نظم ہے صاحب خلاصہ کی جس میں انہوں نے فاسدہ کو بیان فرمایا ہے، ان میں نکاح فاسد بھی ہے، اس مناسبت سے اس نظم کو یہاں بھی بیان کرتے ہیں۔ وفاسد من العقود 10 اجارت وحکم هذا الاجر، اور عقود 10 ایسے ہیں جو فاسد عقود 10 ہیں، یعنی 10 کو ہم شمار کر رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں۔ ٹوٹل کتنے ہیں وہ صاحب النہر الفائق نے 21 بیان کر دیے، اور تتبع اور تلاش سے اس سے زیادہ بھی مل سکتے ہیں۔ بہرحال 10 عقود فاسدہ کو یہاں بیان کرنا ہے۔ نمبر 1 اجارتن، اجارہ اگر صحیح ہو تو پھر اس میں اجرت واجب ہوتی ہے، اور اگر اجارہ فاسد ہو جائے تو اس میں بھی اجرت واجب ہوتی ہے۔ قواعد فقہ میں تم نے ایک جزیہ پڑھا ہے کہ اگر کسی شخص کا غلام بھاگ کر کسی دوسرے کے پاس نوکری کرنے لگے تو یہ اجارہ فاسدہ ہے، جو جائز نہیں، لیکن اگر شام تک نوکری کرتا رہا تو پھر اس کو اجرت دی جائے گی، اجرت اس کی اجارہ فاسدہ کے باوجود واجب ہو جائے گی۔ اجرت کتنی واجب ہوگی؟ آپ رکشے میں بیٹھے، اجرت طے نہیں کی، اجارہ فاسدہ ہو گیا، ریلوے اسٹیشن پر جا کر اترے اور پھر آپ نے وہاں پر اس کو 10 روپے دینے چاہے، وہ 20 روپے مانگ رہا ہے، تو کتنے پیسے واجب ہوں گے؟ پیسے تو واجب ہو گئے۔ وجوب ادنا مثل او مسمى، اجرت مثلی اگر کوئی ہے وہ، یا مسمى، اجرت مثلی ایک ہے، اجرت مسمى ایک ہے۔ اگر آپ نے 15 روپے طے کیے، پھر اس کے باوجود اجارہ فاسدہ ہو گیا کسی وجہ سے، آپ نے کہہ دیا 15 روپے تو جب دوں گا جب ہوا چلے گی، جب آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، اجارہ فاسدہ ہو گیا، تو دیکھیں گے کہ اجرت مثلی ہے 10 روپے اور اجرت مسمى ہے 15 روپے، تو 10 روپے واجب ہوں گے، اور اگر اس کا برعکس ہے تو بھی ادنا واجب ہوگی۔ وجوب ادنا مثل او مسمى، اجرت مثلی اور اجرت مسمى میں سے جو کم ہے، ادنا مینس کم، جو کم ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ او کلہ مع فقدک المسمى، یا اجرت مثلی مکمل واجب ہو جائے گی جب تجھے فوت کر دیا ہو مسمى نے، یعنی کوئی اجرت طے نہ کی ہو۔ دوسرا والواجب الاکثر فی الکتابہ من الذی سماہ او من قیمہ، اور کتابت میں بدل کتابت اگر کسی نے اپنے غلام کو یوں کہا کہ تو اتنے روپے دے کر آزاد ہو جا، اور پھر کوئی شرط ایسی لگا دی جس سے کتابت فاسدہ ہو گئی، تو کتابت فاسدہ میں دیکھا جائے گا کہ جو طے کیا ہے وہ زیادہ ہے، یا جو اس کی کتابت مثلی ہے، بدلے کتابت مثلی ہے، وہ زیادہ ہے۔ والواجب الاکثر فی الکتابہ، اور بدلے کتابت میں جو زیادہ ہوگا وہ واجب ہو جائے گا۔ کائے میں سے زیادہ؟ من الذی سماہ، وہ جس کو متعین کیا ہے، او من قیمہ، یا غلام کی قیمت، دونوں میں سے جو زیادہ ہو وہ لازم ہوگی۔ تیسری صورت، یہ جو صورت ابھی آپ نے پڑھی ہے، وفی النکاح المثل ان یکن دخل، اور نکاح میں مہر مثل واجب ہو جائے گا، نکاح فاسد میں ان یکن دخل، اگر کسی نے دخول کر لیا، بدتمیزی کر لی۔ وخارج البذر لمالک اجل، یہ کہتے ہیں کہ اگر مزارعت فاسدہ ہو جائے تو ہدایہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس نے بیج ڈالا ہے وہ مالک زمین ہو یا مزارع کاشتکار ہو، کھیتی اس کی ہوگی، اور بیج اگر مزارع کا ہے تو مزارع کھیتی لے لے گا اور اجرت دے گا زمین کے مالک کو، اور اگر زمین کے مالک نے بیج ڈالا ہے اور پھر اجارہ فاسدہ ہو گیا تو مزارعات فاسدہ ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ کھیتی کا مالک وہ ہو جائے گا، اور اجرت مثلی کام کرنے کی نوکری دے گا اس کو جو مزارع اور کاشتکار ہے۔ وہ خارج البذر لمالکن، اور بیج سے جو پیداوار ہو وہ مالک کی ہوگی، یعنی مالک جس کا بیج ہے، نہ کہ جس کی زمین ہے۔ اجل، جی ہاں، یہ وزن شعری کے لیے ایسے ہی لفظ لکھ دیا۔
اور چوتھی چیز ہے الصلح، پانچویں چیز ہے الرہن لکل نقدہ، اگر صلح فاسد ہو جائے یا رہن فاسد ہو جائے تو اس کا ایک حکم تو یہ ہے کہ دونوں کے اوپر جنہوں نے صلح کی ہے ان دونوں کے اوپر اس کا توڑنا ضروری ہے، اس لیے کہ فاسد تصرفات کو باقی رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ امانت، رقم متعین ہوئی کسی کے پاس رکھی گئی یا رہن کسی کے پاس رکھا گیا، وہ اس کے پاس امانت ہوگا، جیسے کہ صلح صحیح اور رہن صحیح کا حکم ہوتا ہے۔ وصح بیعہ لعبد اقترض، ہبہ مضمون ہوگا یوم قبض، ہبہ آپ کو کسی نے چشمہ جرسی، اس کا زمان لازم ہوگا، اگر زمان دینا اس کو ہبہ فاسد ہو گیا، مثلا بچے نے آ کر ہبہ کر دیا اور آپ نے اس کو رکھ لیا تو اس کا زمان آپ کو دینا پڑے گا، اور یا تو جو کہ تم وہ چیز واپس کر دیں اور نہیں تو پھر اس کی قیمت واپس کریں، اور اس کی قیمت واپس ہوگی کون سے دن کی؟ جس دن اس نے آپ کے قبضے میں وہ دیا تھا۔ وصح بیعہ لعبد اقترض، بیع المستقرض، آپ نے کوئی چیز قرض پر لے لی ہے، قرض پر لے لی ہے اور وہ قرض فاسد ہو گیا، مثلا جانور کو قرض پر لینا قرض فاسد ہے، آپ نے اس کو قرض لے لیا تو قرض لینے کے بعد مستقرض، قرض لینے والا، قرض لینے والا وہ اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے جو اس نے قرض پر لی ہے، مثلا آپ نے کسی سے 100 روپے ادھار لے لیے تو آپ اس کے مالک ہو گئے، اور اگر یہ قرض فاسد ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی آپ اس کے مالک ہو گئے۔ وصح بیعہ لعبد اقترض، اور اس کی بیع کرنا جس کو قرض پر لیا ہے وہ درست ہو جائے گا۔ نمبر 7 مضاربہ وحکمہ الامانہ والمثل فی البیع والا القیمہ، اگر مضاربت کی ہے، پیسہ میرا کام تمہارا، اور مضاربت فاسدہ ہو گئی کسی شرط فاسد کی وجہ سے، مثلا میں نے کہا کام میں بھی کروں گا تو ایسی صورت میں یہ مضاربت نہیں رہی، لیکن مضاربت میں جیسے مضاربت صحیحہ میں آپ نے میرے سے پیسے لیے وہ آپ کے قبضے میں امانت تھے، مضاربت فاسدہ میں بھی وہ امانت ہی رہیں گے۔ مضاربہ و حکمہ الامانہ، اور اس کا حکم ہے امانت کا۔ والمثل فی البیع والا، بیع واپس نہیں کر سکے تو یا تو اس کے مثل کوئی چیز اگر ملتی ہے، وہ چیز مثلی ہے تو اس کا مثل واپس کریں گے، اور اگر وہ چیز مثلی نہیں ہے تو اس کی قیمت واپس کرنی پڑے گی۔ یہ 10 بیان کیے۔ فاسد من العقود 10 اجارت و حکم هذا الاجر، ایک اجارہ ہے، وجوب ادنا مثل او مسمى او كله ما فقد المسمى، والواجب الاكثر في الكتابہ، دوسرا کتابت ہے، من الذي سماه او من قیمہ، تیسرا نکاح فاسد ہے، وہ فی النکاح المثل ان يكن دخل، اور خارج البذری، چوتھا جو ہے مزارعت ہے، لمالکین اجل، اور پانچواں صلح ہے، اور چھٹا رہن ہے، اور ساتواں ہبہ ہے، اور ہبہ ہے، اور آٹھواں قرض ہے، اور نواں مضاربت ہے، اور 10واں بیع فاسد ہے۔ یہ 10 بیان کر دیے۔ اس میں آگے بیان کرتے ہیں۔ بہرحال بات چل رہی تھی یہاں نکاح میں مہر کی۔ مہر مثل آپ نے سنا اب تک، مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ کس کے مثل؟ مانند، کس کے مانند؟ کس کے ہم پلہ؟ کس کے مطابق؟ الحرۃ مہر مثلها الشرعی مہر مثلها اللغوی، اور حرہ اس کا مہر مثل شرعی بھی وہی ہوتا ہے جو اس کا مہر مثل لغوی ہوتا ہے۔ لغوی سے کیا مراد ہے؟ مہر امرأۃ تماثلها، ایسا مہر جو اس کے مانند ہو، من قوم ابیہا، اس کے ابا کی خاندان سے، لا امہا، نہ کہ ماں کے خاندان سے، ان لم تکن من قومہ، اگر وہ اسی کے خاندان سے، باپی کے خاندان سے مانا ہو، کبنت عمہ، جیسے کہ چچا کی لڑکی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟
बहरे मिस्ल देखा जाएगा, एक लड़की का निकाह हुआ तो देखेंगे कि इसकी बहन का क्या महर है। इसकी बहन कौन है? इसकी बहन वो है जो इसके अब्बा की बेटी है, यानी अब्बा के खानदान से। अगर इसकी कोई बहन ऐसी नहीं है तो फिर इसके अब्बा की बहन, इसके दादा की बहन, इसके परदादा की बहन, तो उस खानदान में देखेंगे। इसके माँ के खानदान में नहीं इस जैसी लड़की देखेंगे, इसके बाप के खानदान में। हो सकता है माँ के खानदान में वो गुर्बत हो और वहां मेहर मुतय्यन होता हो 10-5 हजार 10-5 हजार, और बाप के खानदान में वहां मालदारी है, वहां मेहर मुतय्यन होता है 1,00,000 2 लाख 1,00,000 2 लाख। तो बाप के खानदान का एतबार होगा, माँ के खानदान का नहीं होगा। हाँ, कभी कभी जो है माँ और बाप दोनों का खानदान ऊपर चल के एक ही होता है। मसलन किसी की शादी अपने चचा की लड़की से हो गई तो चचा वो भी अब्बा का भाई है, जब दादा पे मसला जाएगा तो फिर खानदान एक ही बन जाएगा। तो उसको माँ का खानदान कह लें या बाप का खानदान कह लें, दोनों बराबर हैं। ला उम्मिहा, माँ के खानदान का एतबार नहीं होगा। कब? इल्लम तकुन मिन कौमिही, अगर वो बाप ही के खानदान से नहीं है। अगर माँ बाप ही के खानदान से है, दोनों का खानदान एक है, तो फिर उसको बाप का खानदान होने की हैसियत से मुतय्यन किया जाएगा, अगरचे उस पर माँ के खानदान का भी इतलाक आता है। कबिन्ति अम्मी ही, जैसे कि अपने चचा की लड़की से शादी की हो किसी ने। वफिल खुलासती, और खुलासा में और वजाहत करते हुए लिखा है, वही युतबरु बिअखवातिहा, के पहले देखा जाएगा कि इसकी बहनें, उनका मेहर कितना है उतना ही मेहर इसका होगा। वह अम्मातिहा, और अगर बहन नहीं है या बहन है तो लेकिन वो इस जैसी नहीं है, या उनकी शादी हुई थी अब से 20 साल पहले जब मेयार और था, अब मेयार और है, तो देखा जाएगा इसकी फूफियों यानी अब्बा की बहनों को। फइल्लम यकुन अगर जो है अब्बा के खानदान में अभी कोई ऐसी नहीं है, फबिन्तु शकीकती, तो हकीकी बहन की लड़की, हकीकी बहन की लड़की, उसकी शादी अभी हुई है और वो इस जैसी है, तो फिर उसका जो महर है वो देखा जाएगा। वह बिन्तुल अम्मी, और इसके चचा की लड़की। व मफादुहु इतिबारु तरतीब, इससे पता चला तरतीब का ख्याल किया जाएगा। सबसे पहले नंबर बहन, फिर अब्बा की बहन यानी फूफी, फिर बहन की बेटी, और फिर चचा की बेटी, इस तरह एतबार किया जाएगा। वो तो क्या इसका मेहर और उसका मेहर बराबर हो, जो मेहर उसका है वही मेहर इसका मुतय्यन कर दिया जाएगा। लेकिन वो जो इसकी बहन है उसकी शादी हुई, वो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल गंवार है और ये इंतहाई दर्जे अक्लमंद और पढ़ी लिखी है। वो 35 साल की थी, ये 17 साल की है। वो बदसूरत थी, ये खूबसूरत है। वो इसकी बहन की लड़की जो है वो बलवा खेड़ी की है, ये बॉम्बे की है। तो ऐसे तमाम चीजों में रेट जो मुतय्यन होता है किसी चीज का, कीमत जो लगती है वो तमाम चीजों को देखकर लगती है। यूं नहीं होता कि उसने भी चश्मा 1,000 का खरीदा था तो मैं भी 1,000 का खरीद लूं। भाई उसने कौन सा खरीदा था, तुम कौन सा खरीद रहे हो? वो 1,000 का हो सकता है, 10,000 का हो सकता है, वो 1,000 का हो सकता है, 100 रुपए का हो सकता है। तो मुमासलत का एतबार किया जाएगा औसाफ में। वक्त अक्द, इसका वस्फ क्या है और उसका वस्फ क्या था, क्या क्या औसाफ? मसलन उम्र का बराबर होना, खूबसूरती का होना, मालदारी का होना, बलद शहर का एतबार, असर जमाने का एतबार, अक्लमंदी का एतबार, तदय्युन का एतबार, बकारत और सुयूबत का एतबार, इफ़्फ़त और पाकदामनी का एतबार। वो है उसके निकाह हुआ था, उसके मेहर मुतय्यन हुआ था 10,000 रुपए, लेकिन वो बहुत मशहूर थी जिनाकारी में, बड़ी खराब लड़की थी, और ये पाकदामन है, तो इसका और उसका मेहर एक नहीं हो सकता। वह इल्मन, अच्छा वो बिल्कुल जाहिर गवार थी, ये पढ़ी लिखी है। वह अदबन, वो बहुत बदतमीज थी और ये बहुत मुअद्दबा है। वह कमाल खुल्किन, और कमाल अखलाक में उसके बुलंद बाला अखलाक थे, और ये निहायत बदखुल्क है, तो दोनों का मेहर एक नहीं हो सकता। वो आदम वलदिन, अच्छा वो भी मुतल्लका थी, ये भी मुतल्लका है, लेकिन उसका मेहर 10,000 था, इस वजह से कि उसके बच्चा भी पैदा हो गया था, और ये मुतल्लका तो है लेकिन इसके बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, दोनों का मेहर एक नहीं हो सकता।
اچھا یہ تو لڑکی کا ہے مسئلہ. وَيُعْتَبَرُ حَالُ الزَّوْجِ أَيْضًا شوہر کا بھی اعتبار کیا جائے گا. وہ شوہر جس سے اس کی شادی ہوئی تھی 50,000 مہر متعین ہوا تھا, وہ بہت مالدار شوہر تھا, اور یہ شوہر غریب زدہ ہے, تو اس کا اور اس کا مہر ایک نہیں ہو سکتا. وَيُعْتَبَرُ حَالُ الزَّوْجِ أَيْضًا اور شوہر کا بھی اعتبار کیا جائے گا, اس کی حالت کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا. قال وَمَهْرُ الْأَمَةِ بِقَدْرِ الرَّغْبَةِ فِيهَا باندی کا کیا مہر ہے؟ جو بھی کوئی دے دے, جو سامان بکتا نہیں, جو سامان کوئی شادی باندی سے کرتا نہیں, آزاد سے شادی کرتے ہیں, تو اس کا مہر مثل کتنا بنے گا؟ جتنا لوگوں کا رواج ہو کسی علاقے کا, جتنا کوئی دے دے سے مراد یعنی کسی علاقے کا رواج ہو. وہ مہر الامتی اور باندی کا مہر بقدر الرغبت فیہا اس میں رغبت کے برابر ہوگا. ويشترط فيه في ثبوت مهر المثل لما ذكر إخبار الرجلين أو رجل وامرأتين ولفظ الشهادة فإن لم يوجد شهود عدول فالقول للزوج بيمينه وما في المحيط من أن للفرض المهر حمله في النهر على ما إذا رضي بذلك. یہ بیچ میں ایک بات کہتے ہیں, پھر آگے اسی وضاحت کی طرف بڑھیں گے. درمیان میں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ مہر مثل ہوگا, یعنی جو اس کی بہن کا مہر تھا وہ اس کو مہر دیا جائے گا. بہن کا مہر کتنا تھا؟ شوہر کہتا ہے کہ تیری بہن کا مہر تھا 10,000 روپے, یہ لے لے, اور بیوی کہتی ہے نہیں میری بہن کا مہر متعین ہوا تھا 20,000 روپے, تو مجھے 20,000 دے. تو اس میں اختلاف ہو گیا, بہن کے مہر کے مانند اس کو دیا جائے گا, وہ ایسی ہے پڑھائی میں لکھائی میں خوبصورتی میں اپنے شوہر کے اعتبار سے اسی کے بھائی سے بھی آئی ہے, تو سب برابر ہیں, تو اب اس کا مہر جو ہوگا وہی اس کا مہر متعین کیا جائے گا. تو اس کا مہر کتنا تھا؟ شوہر کہتا ہے اس کا مہر 10,000 روپے تھا, اور بیوی کہتی ہے کہ اس کا مہر 20,000 روپے تھا. اختلاف ہو گیا, تو اختلاف کی صورت میں پھر بینہ کی ضرورت پیش آئے گی. وَيُشْتَرَطُ فِيهِ اور اس میں فی ثبوت مہر المثل لما ذکر مذکورہ صورتوں میں مہر مثل کے ثابت کرنے میں شرط ہے اخبار الرجلین دو آدمیوں کا خبر دینا, اور رجل وامرأتین یا ایک مرد اور دو عورتیں, اور یہ لفظ شہادت کے ساتھ یعنی بینہ پیش کیے جائیں گے. جو بھی بینہ پیش کر دے اس کا قول معتبر ہوگا. اگر شوہر 10,000 پر بینہ پیش کر دے, گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا, وہ گواہی دے دیں, تو شوہر کا قول, اور بیوی بینہ پیش کرے تو بیوی کا قول معتبر ہوگا. فَإِن لَمْ يُوجَدْ اور اگر عادل گواہ نہ پائے جائیں تو گواہ نہیں ہے, اس صورت میں بیوی کیا کہے گی؟ زیادہ 20,000, اور شوہر کیا کہے گا؟ کم 10,000. تو وہ 10,000 کا منکر ہے, 10,000 اضافی لازم ہونے کا منکر ہے, اس کا قول معتبر ہوگا اس کی قسم کے ساتھ. وما فی المحیط محیط میں لکھا ہے ان للقاضی فرض المہر کہ قاضی مہر متعین کر دے. یہ کس صورت میں؟ حملہ فی النہر علی ما اذا رضی بذلک یعنی مہر مثل کس کے مثل؟ تو یہ معلوم نہیں ہو رہا, یا معلوم بھی ہو گیا تو اب قاضی 4 آدمی شوہر بیوی خود ہی طے کرنے آپس میں بیٹھ کر کہ جناب مہر مثل واجب ہے تو کیا دینا چاہیے. بیوی نے کہا 15 دے دے, اس نے کہا ٹھیک ہے 15 دے دوں گا, یا اس نے کہا 10 دے دوں گا, بیوی نے کہا ٹھیک ہے 10 دے دو. تو وہ مہر مثل زیادہ تھا تو بیوی نے ساقط کر دیا, کم تھا تو شوہر نے اضافہ کر دیا, گویا وہی لازم ہو جائے گا. اور اگر ان سے متعین نہ ہو تو قاضی سے متعین کرا لیں. علی ما اذا رضی بذلک یہ اس صورت میں ہے جب دونوں اس پر راضی ہوں. تو 4 آدمی کس مہر متعین کر دیں, ضرورت ہی نہیں پھر گھروں میں دیکھنے کی. فَإِن لَمْ يُوجَدْ مِنْ قَبِيلَةِ أَبِيهَا فَمِنَ الْأَجَانِبِ اگر اس کے ابا لڑکی کے ابا کے خاندان میں اس طرح کی کوئی لڑکی نہیں ہے, نہ بہن ہے, نہ پھوپھی ہے, نہ حقیقی بہن کی بیٹی ہے, نہ چچا کی بیٹی ہے, یا ہیں لیکن ان کے اوصاف وہ نہیں ہیں جو اس کے اوصاف ہیں, تو ایسی صورت میں من الاجانب پھر
اپنے خونی رشتے سے دوسرے رشتوں میں، دوسرے اجنبی رشتوں میں، فمن قبیلۃ تماثل قبیلۃ ابی، ایسے قبیلے میں دیکھیں گے جو اس کے ابا کے قبیلے اور خاندان کے ہم پلہ ہو، اس میں لڑکیوں کا مہر آج کل کتنا متعین کیا جا رہا ہے، وہی مہر اس کا متعین کر دیں گے۔ فَإِن لَمْ يُوجَدْ، اگر پھر بھی اس کے جیسا کوئی قبیلہ بھی نہ ملے تو فَالْقَوْلُ لَهُ أَيْ لِلزَّوْجِ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ، تو ایسی صورت میں شوہر کا قول معتبر ہوگا اس کی قسم کے ساتھ، جیسا کہ ابھی گزرا ہے اوصاف میں۔ وصح زمان الولی مہراہا، بہتر ہے میرے مثل کے چکر میں نہ پڑا جائے، مہر متعین کر لیا جائے، اور ہمارے علاقوں میں ہوتا بھی یہی ہے کہ مہر متعین کر دیا جاتا ہے، اور اگر مہر متعین نہ کیا گیا تو ایسی صورت میں آپس میں شوہر و بیوی جو مہر متعین کر لیں وہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب بیوی مہر مثل لینے پر بزید ہو، تو اس صورت میں پھر اس کا مثل دیکھنا پڑے گا۔ وصح زمان الولی مہرہا ولو المرأة صغیرۃ، ولی مہر کا ضامن ہو جائے یہ بھی درست ہے۔ آپ کے ابا گئے نکاح کرانے کے لیے اور کیا مہر متعین ہوا کہ 10,000 روپے مہر کے عوض نکاح کیا جا رہا ہے، قبول؟ اس نے کہا میری جیب میں تو مہر پہ پیسے ہیں نہیں، میں کہاں سے دوں گا، بیوی تو قبول ہے، تو اس کے ابا نے کہا لڑکے کے کہ میں اس کا مہر دے دوں گا، تو ضامن بن گیا اس کا، یا لڑکی کا ابا خود ضامن بن گیا کہ میں مہر کے پیسے دے دوں گا، تو ولی چاہے لڑکے کا ہو چاہے لڑکی کا ہو مہر کا ضامن بن جائے یہ درست ہے۔ ولو المرأة صغیرۃ، چاہے عورت جس کی شادی ہو رہی ہے وہ صغیرہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو، ولو عاقدا، اور اگر عقد بھی وہی کرا رہا ہے، مثلا لڑکے کے ابا ہی نے نکاح پڑھایا اور لڑکے سے کہا 10,000 روپے مہر کے عوض تیرے نکاح میں دی، تو نے کی قبول، اور مہر کے پیسے کا ضامن بھی میں ہوں، میں ادا کر دوں گا، تو وہی عاقد نکاح ہے اور وہی ضامن مہر ہے، دونوں ایک ہو سکتا ہے۔ حالانکہ عاقد اور ضامن بے میں ایک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے چشمہ خریدا اور کہہ رہے ہیں کہ میں ادا کر دوں گا، میں ہی ضامن بھی ہوں، تو ضامن اور عاقد ایک نہیں ہوتا، لیکن نکاح میں ضامن اور عاقد ایک ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیع میں تو عاقد اس کی طرف حقوق لوٹتے ہیں، اور اس میں چشمہ وہ استعمال کرے گا، پیسے وہ دوسرا استعمال کرے گا، لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، نکاح پڑھانے والا عاقد وہ ضامن بن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقد کی حیثیت سے اس کی طرف کچھ بھی حکم نہیں لوٹتا، بس چشمہ خریدنے والا چشمہ استعمال کرے گا اور نکاح پڑھانے والا بیوی استعمال نہیں کرے گا، بیوی کوئی اور استعمال کرے گا۔ تو لِأَنَّهُ سفیر، وہ صرف سفیر ہوتا ہے، یعنی الفاظ کا بولنے والا ہوتا ہے، الفاظ بولے تیرا کام ختم، شوہر جانے یا بیوی جانے، لیکن بشرط صحتہ، لیکن ضمانت کوئی بھی کسی بھی معاملے میں ضامن بنے جب اس کی ضمانت معتبر ہوتی ہے جب وہ مرد وفات میں نہ ہو، بشرط صحت۔ فلو فی مرض موتہ، اور اگر وہ مرض وفات میں تھا، وہ ہوا وارث ہو، اور اس کا وارث بھی ہے، اور اس کو وہ ہوا وہ شوہر لڑکا وہ اس کا وارث بنتا ہے، تو وارث کے حق میں اس کی وصیت بھی معتبر نہیں ہوتی، اس لیے اس کا ضامن بننا درست نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ اس کا وارث نہیں، کسی اجنبی کا کہ آپ ضامن بنے مرض الوفات میں، تو ایسی صورت میں آپ نے کہا کہ 10,000 روپے میں دوں گا اس کی طرف سے، اس کے معنی یہ ہے کہ اگر آپ مر گئے تو 10,000 روپے کی مرض الوفات میں آپ اس کے لیے وصیت کر رہے ہیں، اگر وہ ثلث میں 10,000 روپے ہیں آپ کی کل رقم کے ثلث میں، تو وہ وصیت نافذ ہو جائے گی۔ اگر مرض الوفات میں ہو اور وہ اس کا وارث ہو تو درست نہیں ہے اس کا ضامن بننا، وَإِلَّا صَحَّ، ورنہ تو اس کا وارث بننا، ضامن بننا صحیح ہے ثلث سے۔ وَقُبُولُ الْمَرْأَةِ أَوْ غَيْرِهَا فِي مَجْلِسِ الزَّمَانِ،
اور عورت اس ضمانت کو مانتی بھی ہو, وہ قبول کرتی ہو کہ ہاں آپ ضامن بن رہے, شوہر پیسے نہیں دے رہا, دوسرا ضامن بن گیا, وہ اس سے بڑا ڈاکو ہے, تو عورت کو اس کے اوپر تو بالکل ہی اعتبار نہیں ہے, تو اس کے ضامن بننے کا اعتبار نہیں ہوگا. عورت قبول بھی کرے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی مجلس زمان میں اس کے ضامن بننے کو قبول کرے. اب جو ہے زید کا نکاح ہوا, خالد جو ہے رقم کا ضامن بن گیا کہ میں پیسے دوں گا, تو تطالب این شاءت, یہ مطالبہ کرے گی جس سے چاہے, جس سے چاہے یعنی شوہر سے پیسے مانگے یا اس ضامن سے پیسے مانگے, من زوجها البالغ, اپنے شوہر سے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو چکا ہو. اب الولی الضامن, اب الولی الضامن, یا ولی جو ضامن بنا ہے اس سے پیسے طلب کرے. فإن ادا, اگر جو ہے زید کے پیسے, زید کا نکاح ہوا تھا, خالد نے ادا کر دیے, تو دیکھا جائے گا خالد نے تبرعاً ادا کیے یا ادھار اور قرض کے طور پر ادا کیے. اگر ادھار اور قرض کے طور پر ادا کیے تو جب زید کے پاس پیسے ہوں گے, اس زید سے خالد وہ 10,000 روپے لے لے گا. اب اس کی طرف سے خالد نے دے دیے, لیکن پھر بعد میں اس سے لے لے گا. اور اگر تبرعاً ادا کیے ہیں تو ایسی صورت میں زید سے واپس نہیں لے گا. فَإِنْ أَدَّى, اگر خالد نے رقم ادا کر دی, رجع علی الزوج, زوج سے وہ واپس لے لے گا. ان امرا, اگر زوج نے اس کو کہا تھا یعنی اس نے ادھار دیے تھے, کما ہوا حکم الکفالتی, جیسے کہ کفالت کا حکم یہی ہے, کوئی بھی کسی کا ضامن بن جائے تو ضامن بننے کی دو صورتیں, آپ کوئی کسی سے زید سے 10,000 مانگ رہی تھی یا مانگ رہا تھا, آپ نے کہا بھائی پریشان مت کرو, میرے سے لے لو پیسے, تم نے دے دیے, تو تم نے دے دیے, تبرعاً دیے ہیں تو زید سے واپس نہیں لوگے, اور اگر زید کی طرف سے ادھار دیے ہیں تو زید سے کل ہو کر واپس لے لیں گے. ولا يطالب الاب بمہر ابنه الصغیر الفقیر, کسی نے اپنے بیٹے کا نکاح کرا دیا لیکن وہ ابنہ, وہ اس کا بیٹا صغیر بھی ہے فقیر بھی ہے, اس کی جیب میں اکنی ہے نہیں اور بالغ بھی نہیں ہے, تو اب اس کے اگر بیوی آ گئی تو اس صورت میں بیوی کو پیسے دے گا. بیوی کے پاس تو, شوہر کے پاس تو پیسے ہیں نہیں, وہ تو صغیر بھی ہے فقیر بھی ہے, تو کیا اس کے ابا سے پیسے مانگے جائیں گے؟ نہیں. ہاں اگر اس کے بیٹے کی ملکیت میں پیسہ ہو تو اس کے باپ کو مجبور کیا جائے گا کہ اپنے بیٹے کی ملکیت سے رقم ادا کر. بیٹا تو نابالغ ہے, اس کے ادا کرنے کا اعتبار نہیں, باپ اس کو ادا کرے گا, لیکن اگر بیٹے کی ملکیت میں نہیں ہے تو باپ سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا. باپ سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا اس کے اس بیٹے کے مہر کا جو صغیر بھی ہے فقیر بھی ہے, اور اگر بیٹا مالدار ہے فیطالب ابوہ بالدفع, تو اس کے باپ سے مطالبہ کیا جائے گا ادائیگی کا, من مال ابنہ, اپنے بیٹے کے مال سے وہ ادائیگی کرے, لا من مال نفسہ, نہ کہ اپنے مال سے. اذا زوجہ امرأۃ, جب اس صغیر کا نکاح اس کے ابا نے کسی لڑکی سے کرا دیا ہو, الا اذا ضمنہ, اور اگر ابا ضامن بن گئے, انہوں نے یوں کہا مہر کے پیسے میں دے دوں گا, تو جائے گا. کما فی النفقۃ, نفقے کا بھی یہی حکم ہے. اب زید کی شادی ہوئی, زید کے ابا کے اوپر اس کا نان و نفقہ واجب نہیں ہوگا, بیوی کا نان و نفقہ واجب نہیں ہوگا. تو ہاں اگر ابا نے ضمانت لے لی کہ بھائی میں نان و نفقہ دوں گا, تو اس صورت میں ابا سے نان و نفقے کا مطالبہ کیا جائے گا. فإنه لا يؤاخذ بها الا اذا ضمن, اس لیے کہ ابا سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا رقم کا نفقے کا, الا یہ کہ اس کا ضامن ہو جائے. ولا رجوع للاب الا, اور ابا رجوع نہیں کرے گا, ابا رجوع نہیں کرے گا. رجوع نہیں کرے گا کیا معنی؟ رجوع نہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ اگر ابا نے پیسے بیٹے کی طرف سے مہر کے دے دیے, تو دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں مہر کے پیسے ابا فری فری دے دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اگر نہیں دیتے تو آج دیے ہیں اس نے, تو اس نے تو ادھار دیے ہیں. اور اگر جو ہے ابا مہر کے پیسے دیتے ہی ہے یا ابا نفقہ دیتے ہی ہے, جیسے ہمارے علاقے میں مہر کے پیسے تو دیتے نہیں لیکن نفقہ دیتے ہیں, تو پھر ابا جو ہے بیوی شادی ہو کر آ گئی, ابا کے مال سے کھا رہے ہیں, شوہر بھی بیوی بھی کھا رہے ہیں, ایک سال جو ہے ساتھ میں رہے, ایک سال کے بعد الگ کر دیے گئے. تو
اب جو 1 سال ساتھ میں رہے ہیں، ابا کہیں کہ اتنا کھایا اتنے کے پیسے دے دو، نہیں، فری دیتے ہیں ہمارے علاقے میں، تو اس کو بھی فری سمجھا جائے گا، ابا مطالبے کا حق نہیں رکھیں گے۔ اور اگر ابا نے جو ہے فری جو معاشرہ ہے، جو عرف ہے، اس کے خلاف گواہ بنا لیے کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں نفقے پر وہ میں واپس لوں گا، تو ایسی صورت میں پھر اس کا واپس لینا درست ہوگا۔ ولا رجوع للابا جی، اور ابا جو ہے وہ پیسے بیٹے سے یا اس کی بیوی سے لوٹائیں گے نہیں، الا اذا اشهد علی الرجوع، الا یہ کہ انہوں نے گواہ بنا لیے ہوں کہ میں پیسے واپس لوں گا نفقے کے یا مہر کے، عند الادائی، جب اس نے ادا کیے، جب اس نے مہر کے پیسے دیے، جب ہی گواہ بنا لیے تھے، تو ایسی صورت